بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا سوال ہے، واسط صاحب سے عرض کی گئی کہ بیماری کے متعلق کچھ فرما دیں، تو آپ نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ بیماری اور غریبی ایک جیسی شے ہے۔ جس شخص کی زندگی اور مزاج اللہ کے قرب میں راغب ہو، جس کا مزاج اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف مائل ہو، تو یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جب انسان اللہ کی طرف مائل نہ ہو۔ جو اللہ کی طرف مائل نہیں ہے اس پر غریبی عذاب اور اس پر بیماری سزا ہے، اور یہ بڑی ابتلا ہے اور بڑی پنشمنٹ ہے۔ جو اللہ کے تقرب میں رہتے ہیں ان کو غریبی اللہ کے قریب کرتی ہے، اور بیماری ان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے چاہنے والے اور اللہ کے محبوب جو ہیں وہ غریبی سے بھی گزرے اور بیماری سے بھی گزرے۔ تو نیک آدمی کے لیے بیماری جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، اور برے آدمی کے لیے سزا ہے۔ ایک درویش کے پاس ایک شخص گیا جس کا بچہ بیمار تھا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ مرید پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ بھی بیمار ہیں، تو آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے دعا کی تھی اور مجھے یہ جواب آیا کہ پہلے فیصلہ کرو کہ یہ وجود تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ تو جو اللہ کے قریب رہنے والے ہیں وہ اپنے وجود کو اپنا نہیں سمجھتے۔ تو جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ دل اس کا اپنا دل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ پھر وہ حصہ اللہ کا اپنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اللہ کے جلوے دیکھنے لگ جائے تو یہ ینظر بنور اللہ، تو یہ آنکھ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ میں مومن کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اگر آپ کی آنکھ غیر اللہ نہ دیکھے تو آنکھ اس کی اپنی بن جائے گی۔ جب دل غیر اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر دل اس کا بن جائے گا۔ اسی طرح وجود ہے۔ وہ انسان جس کا اللہ کی طرف قرب ہے وہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیمار کرے یا صحت مند رکھے۔ وہ مالک جو ہوا پھر جو چاہے کرے۔ تو قرب والا آدمی بیماری کو ابتلا نہیں سمجھتا بلکہ اسے اللہ کا اذن سمجھتا ہے، اور اسے خوشی سے گزارتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد ہے۔ یاد جو ہے یہ آری کے دندانے کی طرح ہے۔ بیماری کی آری چلتی ہے اور یہ یاد ہے۔ شہید تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن کسی کے ہاتھوں پر اس کا بیٹا شہید ہو جائے تو کون برداشت کرے گا؟ لیکن منزلت اور مرتبے کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر مرتبہ کوئی نہیں ہے، لیکن تجربے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوفناک بات کوئی نہیں۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہونے لگے تو اس کی زندگی میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے ہاتھ پر بچہ تڑپتا رہ جائے تو یہ انہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مرتبے اور منازل کے لحاظ سے ان کے مقامات اونچے مقامات ہیں، اور بیماری برداشت کرنا بھی اسی مقام کا فیض ہے۔ یہ فیض ہے کسی شہید کے ساتھ نسبت کا، کسی قلندر کے ساتھ نسبت کا، کسی طاقتور شیخ کے ساتھ نسبت کا۔ تو یہ انہی کا فیض ہوتا ہے اور انہی کی نسبت ہوتی ہے۔ اگر نسبت نہ ہو تو پھر یہ پریشانی کی بات ہے، اگر نسبت ہے تو پھر ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر، کیونکہ وہ مالک ہے جو ہر کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ میرا خیال ہے اپنے قریب رہنے والوں کو اس نے ہمیشہ تھوڑی سی دقت میں رکھا ہے اور انہیں جگایا ہے۔ تو قریب ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے کہ تھوڑی بہت بیماری ہو جاتی ہے۔ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، آپ سب سلامت رہیں اور خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔